آج ہم قرآن کے 29ویں باب سورۃ العنکبوت پر بات کرنے والے ہیں۔ العنکبوت یعنی مکڑی۔ یہ سورہ ایمان کی اصل حقیقت اور اس کے ساتھ جڑی آزمائشوں پر ایک بہت ہی گہرا پیغام دیتی ہے۔ اچھا، سورہ کی شروعات ہی ایک ایسے چونکا دینے والے سوال سے ہوتی ہے جو اس پوری گفتگو کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر سننے والے کو ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان کی نوعیت پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہی اصل میں سورہ کا مرکزی خیال ہے کہ ایمان، آپ جانتے ہیں، صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پختہ عزم ہے جسے آزمائشوں کی کسوٹی پر پرکھا ضرور جائے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے مطابق یہ وہ بھٹی ہے جس میں خلوص کو پرکھا جاتا ہے، یعنی یہی آزمائشیں ظاہر کرتی ہیں کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں واقعی سچا ہے اور کون صرف کھوکھلے الفاظ دہرا رہا ہے۔ اب سورہ ہمیں تاریخ کے اوراق میں لے جاتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ایمان کی یہ آزمائش کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایک لازوال اور عالمگیر انسانی تجربہ رہا ہے۔ یہاں ہمیں ماضی کے انبیاء کی جدوجہد یاد دلائی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، حضرت نوح، جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کا انکار اور تمسخر برداشت کیا، پھر حضرت ابراہیم جو اپنی قوم کے بتوں کے خلاف تنہا کھڑے ہو گئے، حضرت لوط جنہوں نے بگڑتے ہوئے معاشرے کے خلاف آواز اٹھائی، اور حضرت موسیٰ جو وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان سب نے شدید مشکلات کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانیاں صرف تاریخی واقعات کے طور پہ نہیں سنائی جا رہی، نہیں، یہ تو آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں، طاقت اور ہمت کا ایک ذریعہ۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ حق کا راستہ، آپ جانتے ہیں، کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سورہ کے نام اور اس کی سب سے طاقتور مثال پر، جو ایک طرح سے اس پورے باب کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ عنکبوت، جس کا مطلب ہے مکڑی۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی سا لفظ لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک انتہائی گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا استعارہ چھپا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مکڑی ہی کیوں؟ آخر اس چھوٹی سی مخلوق میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن اسے ایک بنیادی حقیقت سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ مکڑی کا جالا اللہ کے سوا بنائے گئے ہر سہارے کی علامت ہے، چاہے وہ دولت ہو، طاقت ہو یا کوئی اور مخلوق۔ بظاہر یہ جالے بڑے پیچیدہ اور محفوظ لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دنیا کی سب سے کمزور اور ناقابل اعتبار پناہ گاہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آزمائشوں کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی اور کمزور سہاروں کی مثال بھی دیکھ لی، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ سورہ ہمیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک عملی لائے عمل بھی دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سورہ میں اس کے لیے ایک مکمل ٹول کٹ دی گئی ہے۔ نماز قائم کرنا، اپنی خواہشات کے خلاف اور نیکی کے راستے میں جدوجہد کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور لوگوں سے بہترین انداز میں بات چیت کرنا۔ یہ صرف چند ہدایات نہیں، بلکہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ ان میں سے خاص طور پر نماز کے کردار پر زور دیا گیا ہے۔ اسے محض ایک رسم نہیں، بلکہ ایک ایسی حفاظتی ڈھال قرار دیا گیا ہے جو انسان کو بے حیائی اور ہر قسم کے برے کاموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور آخر میں سورہ ان تمام دنیاوی آزمائشوں اور جدوجہد کو ایک بڑے اور ختمی تناظر میں رکھتی ہے، تاکہ ہمیں زندگی کی اصل حقیقت یاد رہے۔ یہاں ایک بہت واضح فرق دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف ہے یہ دنیا کی زندگی، جسے صرف کھیل تماشا کہا گیا ہے، اور دوسری طرف ہے آخرت، جسے اصل زندگی قرار دیا گیا ہے۔ ایک عارضی ہے اور دوسری ہمیشہ رہنے والی۔ اور یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے، سورہ یاد دلاتی ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو اس دنیا کی آزمائشوں کو بے معنی نہیں رہنے دیتا، بلکہ انہیں ایک مقصد دیتا ہے۔ اور ہم اس گفتگو کا اختتام سورہ کے آخری اور شاید سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت پر کرتے ہیں۔ یہ آیت جد و جہد کرنے والوں کے لیے ایک وعدہ ہے، امید کا، رہنمائی کا اور کامیابی کا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ خود ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔